اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اول مرتن پہلی مرتبہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَمَا كُنْتُمْ بَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللہ سے تخویف اخروی کا بیان ہے، جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن۔ اعداء اللہ سے مراد ہیں مشرکین۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرک اللہ کا گستاخ بھی ہے اور مشرک اللہ کا دشمن بھی ہے، اس لیے اعداء اللہ فرمایا گیا اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے۔ الی النار یحشروا کا صلہ الی ذکر کیا گیا ہے، تو یہ تضمین ہے۔ تضمین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور صلہ سے معنی دوسرا مقصود ہوتا ہے، تو یحشروا کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، حشر، لیکن جہاں معنی ہے ہانک کے لے جانا، تو یہ تضمین ہے۔ یساکون کے معنی میں ہے یحشروا، ہانک کر لے جائیں گے اللہ کے دشمن طرف آگ کے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ پس وہ جمع کیے جائیں گے موقع پہ حساب میں۔ اس یوزعون کا مفہوم یہ ہے کہ سارے مشرکوں کو جمع کر کے درجہ بندی کی جائے گی، کیونکہ کفر کے مراتب بھی مختلف ہیں اور بدی اور گناہ کے مراتب بھی مختلف ہیں۔ ابو طالب کا کفر اور ابو جہل کے کفر میں فرق ہے، نفس کفر دونوں کا ہے، لیکن ابو جہل کا کفر یہ کلی مشکک ہے کفر، اس میں اشدیت پائی جاتی ہے بنسبت ابو طالب کے۔ تو یہاں یوزعون کا مفہوم سمجھنے کے قابل ہے کہ جمع کیے جائیں گے درجہ بندی کے لیے، اور ٹولیاں ترتیب دی جائیں گی کہ کس نوعیت کے مجرم کس نوعیت کے ٹھکانے پہ انہیں ڈالا جائے گا، تو اس لیے وہاں سب کو جمع کر کے درجہ بندی اور تقسیم ہوگی۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا حتیٰ کہ جب آئیں گے۔ امام زمخشری نے یہاں اذا کے بعد ما پر بحث کی ہے کہ اذا ما کیوں ذکر کیا اذا کے بعد، تو فرماتے ہیں یہ تاکید کے لیے ہے، اور تاکید کا یہاں مطلب ہے کہ پہنچنے اور شہادت اعضاء کے درمیان وقفہ نہیں ہوگا۔ جہنم پر پہنچنے اور شہادت اعضاء کے درمیان وقفہ نہیں ہے، ما اس تاکید کے لیے آئی ہے۔ تو تاکید کا معنی کیا کریں گے؟ حتیٰ کہ جب پہنچیں گے وہ اس مقام پر، پہنچتے ہی گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے۔ شاہد علیہم، اس کی تفسیر آپ کے پاس حدیث کے حوالے سے لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او تبسم، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحک فرمایا یا تبسم فرمایا۔ ضحک کا معنی ہوتا ہے ایسا ہنسنا کہ آدمی خود سنے، اور تبسم وہ ہنسی ہے جو ہونٹوں پہ ظاہر ہو، اس میں آواز نہ ہو۔ فقالا، تو فرمایا آپ مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، ان ای شیء، کس چیز کی وجہ سے میں ہنسا ہوں؟ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا من ای شیء، کس چیز کی وجہ سے آپ نے ذکر فرمایا؟ قال عجبت من مجادلۃ العبد ربہ یوم القیامہ، کہ مجھے تعجب آیا ہے
کہ بندہ اپنے رب سے جدال کرے گا قیامت کے دن اور کہے گا اے رب الیس وعدتنی، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھ پہ ظلم نہیں کرے گا؟ قال بل قال فانی لا اقبل علی شاہدن، تو اللہ فرمائیں گے بھلا کیوں نہیں، یہ وعدہ تو کیا تھا کہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو آدمی کہے گا یا اللہ یہ جو گواہ ہیں کرامن کاتبین وغیرہ، مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے، انہوں نے صحیح نہیں لکھا۔ بہانے کرے گا نا، انہوں نے ان کی لکھا صحیح نہیں ہے۔ لا اقبل علیہ شاہدن، میں اپنے خلاف گواہ قبول نہیں کرتا الا من نفسی، مگر میں خود گواہ ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اولیس کفانی، کیا کافی نہیں تھا گواہ اور میں اور فرشتے کاتبین؟ قالا، وہ کہے گا بار بار یہ کلام دہرائے گا کہ الیس وعدتنی والا، قالا، تو فرمایا پھر اللہ اس کے منہ پہ مور لگا دے گا اور اس کے ارکان بولیں گے اور اعضاء کی شہادت شروع ہوگی، جیسے سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مور لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں یہ شہادت دیں گے۔ اسی طرح اگلی، یہ مسند بزار ہے اور اگلی حدیث بھی اسی پر ہے، ابن ابی حاتم نے نقل کیا حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے کہ کافر اور منافق بلایا جائے گا حساب کے لیے اور اسے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، رب کے سامنے پیش کیا جائے گا عمل اس کا، تو یجحدو، وہ انکار کر دے گا اور کہے گا اے رب و عزت کا، اے میرے پروردگار تیرے عزت کی قسم، یہ جو لقد کتب علی ھذا الملک، اس فرشتے نے ایسی چیزیں لکھ دی ہیں جو میں نے کی نہیں تھی۔ اللہ فرمائیں گے فیقول لہ الملک، فرشتہ اس کو کہے گا اما عملت کذا، کیا تو نے یہ عمل فلاں فلاں جگہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا نہ تیرے عزت کی قسم، میں نے تو توبہ توبہ ہے، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ رب ما عملتہ فاذا فعل ذلک، جب اس طرح وہ مجادلہ کرے گا اللہ اس کے منہ پہ مور لگا دیں گے۔ اور حضرت اشعری کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے، جو حدیث کا راوی ہے، کہ سب سے پہلے اس کی فخذ بولے گی، ران بولنا شروع کر دے گی۔ تو یہ ایک منظر ہے قیامت کا، اس کو ذرا غور سے سننا ہے، آیت مشکل ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ وقالو، اور متعجب ہو کر کہیں گے، لجلودہم، اپنے اعضاء، جلود سے مراد یہاں اعضاء ہیں، کیونکہ جو جلد ہے یہ محیط ہے تمام اعضاء کو۔ اوپر بات تھی سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو سمع خاص ہے، ابصار بھی خاص ہے اور جلود عام ہے۔ تو دو طریقے ہوتے ہیں، کبھی تخصیص بعد تعمیم اور کبھی تعمیم بعد تخصیص۔ تو یہاں کیا بولیں گے؟ تعمیم بعد تخصیص۔ تو جلود عام ہے۔ اب وہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ اوپر بول تو کان رہے تھے، آنکھیں رہی تھی، اور قالوا لجلودہم، تو صرف چمڑوں کو کیوں کہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ صرف چمڑے نہیں ہوں گے، بلکہ چمڑا محیط ہے تمام اعضاء کو، تو اس لیے جلود کا لفظ یہاں ذکر کیا، مراد تمام اعضاء ہیں۔ کہے گا لما شہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ قالوا، جواب اعضاء، انطقنا اللہ، بلا دیا اللہ نے ہمیں، الذی، جس اللہ نے انطق کل شیء، بلایا ہر چیز ناطق کو، ہر چیز ناطق کو۔ شیء کا تنوین تنویع کہے، تنویع نو بیان کرنے کا، جس نے ہر ناطق چیز کو نطق دیا ہے۔ ہر چیز تو نہیں بولتی نا، ہر ناطق چیز کو
نطق دیا ہے، آپ کے پاس اوپر لکھا ہے کل شیء، یعنی ناطق یعنی گویا چیز، گویا بولنے والی، فلا یارد ان کل شیء لا ینطق، یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ ہر چیز بولتی ہے، کیونکہ جہاں تنوین تنویع کے لیے ہے، بیان نو کے لیے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، یہ ہووا خلقکم، اس میں دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ کلام اعضا ہے، کلام اعضا، بولو کلام اعضا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عطف ہے سلسلہ کلام پر، جو مسلسل کلام چل رہا ہے یہ کلام الہی ہے۔ اوپر فرمایا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم اور کل شیء، یہ بہوبا خلقکم اول مرۃ، تو اس کو کہتے ہیں عطف بر سلسلہ کلام، مسلسل کلام پہ عطف ہے، اور یہ کلام اعضاء سے نہیں ہے، پر اسی نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ اور اسی ہی کی طرف ترجعون، لوٹائے جاؤ گے، وما کنتم تستترون، توجہ ہے آپ کی، چادریں شادریں تھوڑی ہلا کے بیٹھو، توجہ کر کے بیٹھو، یہ آیت مشکل آیت ہے، اس کو حل کرنا ضروری ہے، بولو گے تو حل ہوگی۔ اس آیت کے دو توجیہ میں ذکر کروں گا، پھر ایک اس پہ اشکال ہے، اس اشکال کے 3 جواب عرض کروں گا۔ پہلے اس آیت کا پہلا معنی، اس معنی کرنے سے پہلے ایک تمہید سمجھو۔ مشرکین عرب جو تھے یہ قیامت کے منکر تھے، قیامت نہیں مانتے تھے، اور چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے، اس خطرہ سے کہ دنیا میں ہم پہ عذاب آئے گا۔ گناہ چھپ کر کیوں کرتے تھے؟ دنیاوی عذاب سے ڈرتے تھے۔ قیامت کے یہ منکر تھے، جب قیامت کے منکر تھے تو قیامت کے دن شہادت اعضاء کے بھی منکر تھے، جب قیامت کے منکر تھے تو قیامت کے دن شہادت اعضاء کے بھی منکر تھے۔ پھر گناہ چھپ چھپ کر کرتے تھے، کیوں؟ کہ دنیا کا عذاب نہ آئے، دنیا کا عذاب نہ آئے، تو عذاب دنیاوی سے ڈر کے چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے۔ ایک حصہ پہلا، تو یہ بات ذہن میں ہو تو اس کا پہلا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اندر خیال کرنا ہے ترجمے پر، ترجمہ بھی مشکل ہے۔ وما کنتم، اور نہیں تھے تم، تستترون، چھپتے تھے، نہیں تھے تم چھپتے تھے، یعنی تم چھپتے نہیں تھے، این یشہدا، مخافت این یشہدا، اس خوف سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے، ولا کن کنتم تستترون لأنکم ظننتم، یہاں عبارت نکالنی ہوگی مستدرک من ہو، لیکن جہاں آئے گا یہ استدراک کے لیے آتا ہے، تو مستدرک من ہو کیا ہے؟ لیکن کنتم تستترون لأنکم ظننتم ان اللہ، لیکن تم چھپتے تھے اس لیے کہ تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت وہ چیزیں جو تم عمل کرتے ہو۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اچھی طرح؟ ہاں، تو جہاں معنی کیا کرو گے؟ نہیں چھپتے تھے تم، مطلب کیا ہے
پھر عرض کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ قیامت بھی نہیں مانتے تھے اور شہادت اعضاء یوم القیامہ کے بھی منکر تھے۔ جب قیامت نہیں مانتے تو شہادت کیا ماننی ہے؟ تو یہ قیامت کے منکر تھے۔ گناہ چھپ چھپ کر کرتے تھے۔ چھپ چھپ کر گناہ کیوں کرتے تھے؟ کہ دنیاوی عذاب نہ آئے، دنیا میں عذاب نہ آئے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم برے عمل کریں گے تو دنیا میں سزا ملے گی اور دنیا میں اس پر رگڑا ملے گا۔ ایک تو اس پر معنی کیا ہوگا؟ ما کنتم نہیں تھے تم تستترونا چھپا کرتے تھے، این یشہدہ سے پہلے مخافت مقدر نکالنا ہوگا، اس خوف سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے، ولیکن للاستدراک، استدراک تو اس کا متعلق نکالنا پڑتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں مستدرک منو، تو کس کے ساتھ لگے گا؟ ولیکن کنتم تستترون لأنکم ظننتم، لیکن تم چھپا کرتے تھے اس لیے کہ تم نے گمان کر رکھا تھا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت سارے ان چیزوں سے جو تم عمل کرتے ہو۔ ترجمہ لگ گیا۔ یہ پہلی توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ بھی اس کے قریب ہے، وما کنتم اور نہیں تھے تم تستترون نہیں تھے تم دنیا میں چھپ سکتے، چھپ سکتے چھپ نہیں سکتے تھے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم چھپ کے لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے تھے تو اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے تھے۔ جب اعضاء سے نہیں چھپ سکتے تھے نا تو گناہ نہ کرتے، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے تھے لیکن اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپ سکتے تھے۔ گناہ کے وقت آدمی اعضاء سے چھپ سکتا ہے نہیں، اعضاء سے تو گناہ کرتا ہے۔ تو جب اعضاء سے چھپنا ممکن نہیں تھا تو لترکتم، تم گناہ چھوڑ دیتے، لیکن تم نے گناہ نہیں چھوڑے کیونکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ بہت سارے تمہارے اعمال کو نہیں جانتا۔ اس صورت میں مخافہ نہیں نکالیں گے، دوسری توجیہ پر صرف ان نکالیں گے۔ ما کنتم تستترون من ان یشہدا، ان پر من جارا قانوناً مقدر ہوتا ہے، ان پر جار یہاں من مقدر ہے۔ ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ہو گیا، ولیکن ظننتم۔ کتنی توجیہ ہو گئی بھائی؟ ہاں دوستو بزرگوں، دو معنی ہو گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ تم دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے، چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے، کیوں؟ اس خوف سے دنیاوی عذاب نہ آئے۔ ہاں دنیا کا عذاب، تو آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے، تو نہیں تھے تم چھپتے، یہ کہ گواہی دے اوپر تمہارے اس ڈر سے نہیں چھپتے تھے کہ تمہارے کان آنکھیں چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ چھپتے اس لیے تھے کہ اللہ کو بعض اعمال کا پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری توجیہ کے معنی کیا ہوگا کہ تم چھپ کر گناہ کرتے تھے، لوگوں سے چھپ جاتے تھے لیکن اپنے اعضاء سے چھپ نہیں سکتے تھے تو گناہ چھوڑ دیتے، لیکن تم نے گناہ چھوڑے اس لیے نہیں کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا۔ یہ دو معنی ہو گئے۔ اگر دو آدمیوں کو بھی سمجھ آ گیا تو میں آگے چلتا ہوں۔ چلو ماشاءاللہ، دونوں توجیہوں پہ اعتراض ہے اور زبردست ہے۔ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور کچھ پڑھا بھی ہے، آگے بھی پڑھیں گے مسئلہ الہ میں کہ مشرکین عرب
اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے. اور اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے عالم الغیب ہونا. تو وہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب مانتے تھے. تو اس کا کیا معنی ہے؟ بلاکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ تم نے گمان کر رکھا تھا کہ تمہارے بہت سارے اعمال اللہ نہیں جانتا. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ علم الہی کے منکر تھے، جبکہ یہ بات ادلہ سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے. اشکال سمجھ آئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کے 3 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے ما کنتم، اس ما کنتم کا خطاب ایک خاص طائفہ کو ہے، جیسے رات میں نے عرض کیا تھا داریہ کے باب میں. یہ خاص طائفہ کو خطاب ہے، جیسا کہ اس کی تائید بخاری شریف کی حدیث سے بھی ہو رہی ہے. یہ سب مشرکین سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک مخصوص گروہ تھا مشرکین کا، جیسے فلاسفہ کا گروہ ہے، اور وہ بھی حوادث کے جو جزیات ہیں وقوع کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم نہیں مانتا. اور اسی طرح مشرکین میں بھی بعض ایسے لوگ تھے کہ جو بعض چیزوں کے متعلق اللہ کا علم نہیں مانتے تھے، فلاسفہ کی طرح. فلاسفہ کو جانتے ہو نا؟ ارسطو کو چھوڑو، فلاسفہ کا یہ ایک مذہب ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ حوادث کے وقوع سے پہلے اللہ کو علم نہیں ہوتا. بعض فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے. تو بعض مشرکین عرب کا بھی یہ نظریہ تھا. یہ جمہور مشرکین کی بات نہیں ہو رہی. جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے پاس حدیث لکھی ہے کہ اجتماع عند البیت، بیت اللہ کے پاس جمع ہوئے 2 قریشی تھے، ایک ثقفی قبیلے کا تھا، یا 2 ثقفی تھے، ایک قریشی تھا. اور تھے یہ موٹے پیٹوں والے، ڈھڈھل، کثیرت شاہم بطونہم، ان کے موٹے موٹے پیٹ تھے. قلیلۃ فقہ قلوبہم، اور چربی زیادہ چڑھی ہوئی تھی. تو یہ سمجھنے والے غیر مقلد تھے، فقہ بالکل نہیں تھا ان میں. قلیلۃ یہ بہت کم تھے، ان کے دل جو ہے نا وہ فقہ سے خالی تھے، سمجھ. فقال احدہم، ایک بولا، کیا خیال ہے تھوڑا، کیا خیال ہے تمہارا، ان اللہ یسمع ما نقول، کہ اللہ سنتا ہے جو ہم کہتے ہیں. قال الآخر، دوسرا نے کہا، یسمع ان جہرنا، اگر اونچی بات کریں تو اللہ سنتا ہے، اور اگر آہستہ کریں تو پھر نہیں سنتا. دوسرے نے کہا، اور ڈنگرا اس طرح بات نہیں ہے. ان کان یسمع اذا جہرنا فإنہ یسمع اذا اخفینا، جب اب اونچی بات کریں تب بھی اللہ سنتا ہے، اور آہستہ بولیں تب بھی سنتا ہے. فأنزل اللہ وما کنتم تستترون. تو یہ خاص طبقہ ہے، کوئی معمولی سے آدمی. یہ پہلا جواب ہے، ورنہ جمہور مشرکین اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل تھے. دوسرا جواب ذرا سنو کہ علم معانی کا ضابطہ ہے کہ عدم عمل کو جہل سے تعبیر کرتے ہیں. آپ یہاں کوئی بزرگ بیٹھا تھا، قرآن اس کے سامنے تھا، اور نیچے موبائل بدبخت لے کے بیٹھا تھا، مصروف موبائل میں تھا، اور ساتھ کوئی نیک آدمی تھا. اس نے کہا، بھائی تیرے سامنے قرآن ہے. تو اس کو کوئی نہیں پتا بھی قرآن ہے.
ہے پتہ جی عمل نہیں وہ عمل جہلوں والا کر رہا تھا جی تو عدم عمل کو جہل سے تعبیر کرتے ہیں۔ جی اسی طرح آدمی باپ کو مار رہا تھا، دوسرے نے کہا بھئی تیرا باپ ہے، اسے نہیں پتا باپ ہے، لیکن کام ایسا کر رہا ہے گویا کہ جانتا ہی نہیں کہ یہ میرا باپ ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو ہے نا وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا، تمہارا حال ایسا تھا، حال تمہارا یہ نہیں کہ تمہارا عقیدہ، تم ایسے کام کرتے تھے چھپ چھپ کر گویا کہ تمہارا حال بتاتا ہے کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ نہیں جانتا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، بلکہ ان کے اس عمل کو جہل سے تعبیر کیا گیا کہ تمہاری حالت، ظاہر حالت یہی بتاتی ہے گویا کہ تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ تیسرا جواب اصل ہے اور وہ ذرا توجہ فرماؤ، انشاءاللہ سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اصل جواب تیسرا ہے۔ تیسرا جواب سے پہلے ایک بات سمجھو کہ گناہ دو قسم پہ ہیں۔ بعض وہ گناہ ہیں کہ آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے، چوری، ڈاکہ، زنا وغیرہ وغیرہ، اور بعض وہ گناہ ہیں کہ آدمی گناہوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے اور انہیں سب سے اونچی نیکی سمجھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک اور بدعت۔ جی شرک اور بدعت ایسے گناہ ہیں کہ جن کو آدمی اللہ کا قرب اور سب سے اونچی نیکی سمجھتا ہے۔ مشرکین جو یہ گناہ کرتے تھے کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم جو حضرات کو پکارتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، تو ان کی پکار قرب الہی ہے، ان کی پکار کے اللہ کا قرب۔ آج بھی مشرک جب یا علی مدد کہتا ہے یا پیر مدد کہتا ہے تے سون فریاد میری پیراں دے پیرا، تے سون فریاد میری پیراں دے پیرا، یہ جب آوازیں نکالتا ہے تو کیا سمجھ کے نکالتا ہے؟ نیکی یا گناہ؟ تقرب سمجھ کے پکارتا ہے۔ تو دوسرے گناہ وہ ہیں کہ نیکی سمجھ کے پکارتا ہے۔ بس اس تمہید کے بعد ایک لفظ بڑھانا ہوگا، علم کو، علم ملزوم ہے اور سخت لازم ہے، ناراضگی لازم ہے۔ علم بے معنی ناراضگی بھی ہوتا ہے، علم ملزوم اور سخت لازم ہے۔ بھائی کسی غلط چیز کا علم ہوگا تو سزا آدمی دے گا، جی کسی غلط چیز کا علم ہو تو اس کی سزا دے گا نا، اگر علم نہیں تو سزا کیسے دے گا؟ اب ذرا معنی سمجھو، معنی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے گمان کر رکھا تھا کہ بے شک اللہ لا یعلم لا یسخط، لا یعلم بمعنی لا یسخط، اللہ ناراض نہیں ہوتا بہت سارے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو، 11ویں 12ویں یا لات منات کے نعرے۔ تم نے گمان یہ کر رکھا تھا کہ بہت سارے وہ اعمال شرکیہ جو تم غیروں کے نام پہ کرتے تھے، نظر نیاز، منت منوتی، سور و پکار، تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ اس پر سزا نہیں دے گا، اللہ ان پر سزا نہیں دے گا، یہ تو قرب والے اعمال ہیں، ان اعمال پہ اللہ نہیں پکڑے گا۔ آج بھی مشرک دیکھ، اچھا یا رسول اللہ مدد کہنے پہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے، یا علی کے نعرے لگانے سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، واہ بھائی واہ، ان چیزوں پہ اللہ پکڑے گا۔ اور جس بدعتی کو حضرت علی نے پکڑا تھا، عیدگاہ میں نفلیں پڑھ رہا تھا بزرگ، ہاں عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفلوں میں لگا تھا صوفی، حضرت علی نے پکڑ کے باہر پھینکا
اس نے کہا یا علی نمازوں سے روک رہا ہے، نماز سے مجھے روکا ہے۔ فرمایا کہ یہ نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ میں نے پیغمبر کے پیچھے عیدیں پڑھی ہیں، اور پیغمبر کا طریقہ عید گاہ میں عید سے پہلے نفل پڑھنے کا کوئی نہیں، اور یہ مخالفت سنت کی وجہ سے مجھے بے جہنم بن جائیں گی۔ جی یہ جتنے بدعتی ہیں نیکی نہیں سمجھتے، اور نیکی سمجھتے ہیں جی، ہر بدعت کو نیکی سمجھتی ہیں، مشرک ہر شرک کو نیکی سمجھتا ہے۔ تو بس یہ سمجھنے کے بعد صرف لا یعلم لا یسخط ہو، اللہ سزا نہیں دے گا، اللہ ناراض نہیں ہوگا بہت سارے اعمال سے جو ہم کرتے ہیں، مراد ان سے اعمال شرکیہ ہے۔ کتنے جواب آگے؟ تین۔ اور تم بن گئے ہو چپ کے ٹین۔ ہاں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہی گمان تمہارا، الذی ظننتم، جو گمان کیا تھا تم نے، بے ربکم، اپنے رب کے ساتھ، ارداکم، اردا یردی افعال باب، اردا تباہ کر دیا تم کو، فاصبحتم من الخاسرین، پس ہو گئے تم پورا نقصان اٹھانے والے۔ خسارہ ابدی مراد ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں گے، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ہے ٹھکانہ ان کا، وَإِن، اور اگر وہ رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، فَمَا هُمْ، پس نہیں ہیں وہ توبہ قبول کیے ہوں سے، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، یہ ہے مقصود صورت کا اصل دعویٰ آ گیا۔ یہاں تک کیا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے؟ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ حکم نامہ معمولی نہیں ہے، رحمان رحیم بادشاہ کا کلام ہے، اسی کا بھیجا ہوا یہ حکم نامہ ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہ حکم نامہ جس کلام میں آیا ہے وہ کلام کوئی پیچیدہ کلام نہیں ہے، بالکل فصلت، صاف صاف بیان ہے، شفاف بیان ہے کہ تم بہانہ کرو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، اور وہ ایسا بیان، وہ خود مسئلے کا نصاب بتا رہا ہے، جو اس مسئلے کو مانے گا اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جو اس مسئلے کا انکار کرے گا اس کے لیے جہنم کا ڈراوا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اتنا صاف اور شفاف اور فطرت کے مطابق مسئلہ فَادْعُوا اللَّهَ، لیکن یہ ضدی لوگ جان بوجھ کے نہیں مانتے، بہانہ کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، قلوبنا فی اکنہ، یہ بہانے بناتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور سنتے ہی نہیں، بھاگتے ہیں۔ میرا پیغمبر ان کو بتا دے میں انسان ہوں، پیغام میرا یہ ہے، سن لو، کوئی مشکل نہیں، میں پھر تمہیں سنا دیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں، میں اتنی بات بتاتا ہوں، الہکم الہ واحد، میں اتنی بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، الہ پکارے سننے والا صرف ایک ہے، دوسرا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ فاستقیموا، اسی پہ پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، ادھر اردا گرد مت جاؤ، اور استغفار کرتے رہو۔ اگر یہ مسئلہ نہ مانا فَادْعُوا اللَّهَ والا تو تم مشرک ہو، وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی اور جہنم تیار ہے۔ اور جو لوگ اس مسئلہ کو مان گئے، آمنو، اور اسی پہ چلتے رہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ چلو پھر دلیل بھی سن لو فَادْعُوا اللَّهَ کی۔ پھر دلیل تم کہتے ہو سمجھ نہیں آتا، دلیل سن لو فَادْعُوا اللَّهَ والے دعویٰ کی۔ دلیل یہ ہے کہ آسمانوں زمین کو بنانے والا اللہ، آسمانوں کو بنانے والا اللہ، زمین میں رواسی
اور برکات اور عقبات رکھنے والا اللہ، اور سارے ساتوں آسمانوں کے احکام جاری کرنے والا اللہ، ستارے بنانے والا اللہ، آسمان دنیا کو زینت دینے والا اللہ، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، تو فادو اللہ، صرف اللہ ہی کو پکارو، فادو اللہ۔ دلیل بھی آ گئی، اب بھی اگر نہیں مانتے اور اوروں کو پکارتے ہیں تو میرا پیغمبر نمونہ پیش کر دنیا کے عذاب کا۔ پہلے قوم عاد سمود گزری، انہوں نے بھی نہیں مانا، اور ساتھ مسئلہ وہاں پر بھی یہی تھا، جرم ان کا بھی یہی تھا، وہاں پر بھی نبیوں کی دعوت اللہ تعبدو الا اللہ رہی ہے، دعوت یہی رہی ہے۔ آگے بہانے کرتے ہو، وہاں مسئلہ صاف ہے، تم کہتے جناب کیا ہو فرشتے رسول کیوں نہیں بنے، فلانا نہیں بنے، وہ بھی بہانے باز تھے، ان کا رگڑا نکل گیا۔ اگر تم نہیں مانو گے تمہارا بھی رگڑا نکل جائے گا، دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کے دشمن بن کے اٹھو گے۔ اب تو کیا کہتے ہیں، یقربون اعداء اللہ، اللہ کے بڑے گستاخ اور دشمن ہوگے، اور جہنم میں جاؤ گے، اور سب کو، اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف شہادت دیں گے، اور تم اب سمجھ رہے ہو کہ غیر اللہ کی پکار پہ اللہ نہیں پکڑے گا، ایسا پکڑے گا تمہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی گمان نے تمہیں تباہ کر دیا اور تمہارا سب کچھ گوا دیا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اب جہنم میں رہو گے، جہنم تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگی، اگر وہاں توبہ کرو گے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ آواز جا رہی ہے پیچھے؟ ہاں، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اب آیا اصل شبو۔ شبو کیا تھا کہ بزرگ خوابوں میں آتی، آپ کے حاشیے پر میں نے بڑی عبارتیں جمع کی ہیں، کیونکہ تاکہ صوفی جہنم سے بچ جائیں۔ اور یہ آخری صفحہ ہے جہاں 24واں پارہ ختم ہو رہا ہے، اس کے اوپر بقیہ دعوی سورت وَقَيَّضْنَا، یہ سارا صفحہ انہی عبارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بزرگ خوابوں میں آتی ہیں جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے۔ یہ مسئلہ آج بھی ہے جس طرح پہلے تھا، آج اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں چند باتیں سمجھ لو۔ شبو تھا اور ہے، شبو یہ ہے کہ ہم مزارات پہ ڈیرا لگاتے ہیں، بزرگ خوابوں میں زیارت کراتی ہیں، اور کبھی کبھی عالم بیداری میں بھی دیدار ہوتا ہے، ہم سے باتیں کرتی ہیں۔
کبھی یہ ہوتا ہے کہ قبروں سے آوازیں بھی آتی ہیں، ہاتھ بھی باہر نکالتے ہیں بزرگ، اور اس طرح اگر آپ غور کریں تو بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ ہندوستان چلے جائیں تو وہ جو انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں وہ ان کے وہی قصے بیان کریں گے جو قبر پرست قبروں کے کرتی ہیں، کہ بابا مورتی ملتا ہے اور فلانا ملتا ہے، فلانا ملتا ہے، ترغیب دیتی ہیں۔ اگر آپ روافض کے پاس بیٹھے تو یہ آپ کو وہی واقعات سنائیں گے، فلانا امام خواب میں ملا، فلانا فلانا ملا، فلانا فلانا ملا، اس نے کہا بیٹا تو بڑا محب آل بیت ہے اور تیرا مذہب حق ہے، لہذا تو ساری زندگی بے ایمان رہے۔ ہاں بھائی چلو بھائی فی الحال چھٹی کرو، یہ کام گڑبڑ ہوگا۔